بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے تمہاری میری ملاقات، جو لکھا ہے روہیلا خان نے۔ قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر ناول پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ چھٹی کا دن تھا اور شام کو ہی جب آپ ہی کا فون آیا تھا کہ ان سب کا میری طرف آنے کا ارادہ ہے۔ ان کا فون آنے سے پہلے ہی میں ساری خریداری کر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری 5 بہنیں، میں، بچہ، پارٹی، شوہر حضرات کے میرے گھر سارا دن قیام کریں گے۔ لیکن جب آپ ہی نے سختی سے بریانی کو منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی 3 چھٹیوں میں بریانی کھا کھا کر ان کے بچوں کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو بڑے مزے سے آرڈر دے ڈالا اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل کیا پکایا جائے۔ ویسے بھی بریانی بنا بنا کر میرے ہاتھ خاصا صاف ہو گیا تھا۔ چاول، چکن اور بریانی کا سارا سامان کچن میں پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا اور میں اپنا سر تھامے سوچوں میں غلطاں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے افتخار صاحب کی 14 سالہ ماہم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارسل بھائی، یہ لیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میری جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیسن کا حلوہ، جواب ملا۔ بیسن کا حلوہ؟ کیا شب برات آ گئی؟ میں نے کان کھجاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ارسل بھائی، یہ تو آفرین باجی نے بنایا ہے۔ یہ تمہاری آفرین باجی کون ہے؟ میں نے ذرا تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ویسے بھی آج کل مجھے فون والی لڑکی اپنے چاروں جانب دکھائی دیتی تھی، حالانکہ مجھے اب تک اس کا نام بھی معلوم نہ ہو سکا تھا، لیکن میں اس کے پو سونگھتا پھرتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اجو چچا کی بیٹی۔ اجو چچا؟ یہ کون ہے بھائی؟ ارسل بھائی، آپ کو نہیں معلوم؟ اجو چچا نصرت ماموں کے سگے سالے ہیں۔ نصرت ماموں وہی پھلیلی والے جن کے گھر نیم کے پیڑ پر سایہ ہے۔ ہماری امی کے رشتے کے ماموں زاد ہیں، لیکن ہمارے سگے ماموں کی طرح ہیں۔ ان کی بہن کا دوسرا بیٹا ہے نا وہ۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ یہ وہی اجو چاچا ہیں جن کی بیٹی آفرین باجی نے یہ بیسن کا حلوہ بنایا ہے۔ میں نے اس کے رشتے داروں کی تفصیل بتانے سے پریشان ہو گیا اور جلدی سے پلیٹ لینے میں ہی عافیت جانی۔ ایک تو ویسے ہی میرا سر سوچ سوچ کر پل پلا ہو رہا تھا، اوپر سے اس کی لنت رانی نے سونے پر سہاگے کا کام کر دیا۔ اچھا اب تم جاؤ، میں خود پلیٹ بھجوا دوں گا۔ وہ کب آسانی سے ٹلنے والی تھی، مجبوراً اسے منہ سے کہہ کر بھگانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد میں پلیٹ لے کر ڈائننگ روم میں آیا۔ بیسن کے حلوے کی سوندھی سوندھی مہک طبیعت کو للچا رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں منٹوں میں پلیٹ صاف کر گیا۔ حلوہ کھا کر طبیعت کسی حد تک فریش ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر 4 کلو مرغی کے گوشت پر پڑی جو کچن میں پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا، تو دماغ بالکل الٹ گیا۔ ابھی تو اسے دھو کر فریج میں بھی رکھنا تھا، ورنہ اتنی گرمی میں اس کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا مرغی دھونے میں جت گیا۔ ایک تو فریش مرغی کے گوشت کو دھونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ یوں ہی بغیر دھوئے بریانی پکا لوں۔ پھر یہ سوچ کر کراہیت آ گئی کہ اگر آپ ہی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا ہوا، میں خود تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ بس یہی سوچ کر ایک ایک بوٹی مسل مسل کر دھوتا رہا۔ گوشت دھونے کے عمل میں گھنٹہ صرف ہو گیا اور جب میں کچن سے برآمد ہوا تو سر تا پیر پانی پانی ہو رہا تھا۔ ٹرن ٹرن جناتی فون چیخ رہا تھا۔ میں ہانپتا کانپتا فون کی جانب بڑھا۔ ہیلو۔ میری سانس کس قدر پھول رہی تھی اور کپڑے جسم سے چپک گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ وہی نامعلوم حسینہ اب بے تکلفی سے تم پر اتر آئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی اور ایک گہری سانس بھری تاکہ نارمل ہو جاؤں۔ پھر تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کیا بوڑھے ہو گئے ہو؟ جوانی ہی میں اگر تمہیں 4 کلو مرغی کا گوشت اتنی گرمی میں دھونا پڑے تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ سانس کیوں پھولتی ہے۔ میں نے قدرے ناراضی سے جواب دیا۔ اوہ، تو اچھے بچے کام کر رہے تھے۔ بائی دا وے، یہ تم اتنے سارے گوشت کا کرو گے کیا؟ کہیں چکن ٹکا کی دکان تو نہیں کھول لی؟ شاید نہیں۔ یقیناً وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ تم بیٹھ کر بناؤ گی میرے ساتھ ٹکے؟ میں نے بھی ذرا سے چڑھایا
لیکن خلاف توقع وہ پرسکون رہی۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا کرو گے اتنے گوشت کا؟ اس کی سنجیدگی نے مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ کرنا کیا ہے؟ کل چھٹی کا دن ہے، میری بہنوں بہنوئیوں اور بھانجے بھانجیوں کا گھر آنا ہے، ظاہر ہے کھانا بھی کھائیں گے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ہمیشہ کی طرح کل بھی بریانی سے بات بن جائے گی، لیکن میری بڑی آپی نے بریانی کھانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کے بچوں کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں پہلے ہی سارا سامان خرید کر لے آیا۔ گوشت تو میں نے دھو لیا، اسے فریج میں رکھ دوں گا، لیکن کل کیا پکاؤں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس اسی لیے پریشان ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے ساری کتھا سنا ڈالی۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ خاموش رہی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، کیا تم ہر چھٹی کے دن اتنا ہی اہتمام کرتے ہو؟ ہاں، میری کمر سخت درد کر رہی تھی، لہٰذا وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لیکن چھٹی کے دن تو ویسے بھی بہت کام ہوتے ہیں، ان کو کیسے نمٹاتے ہو؟ مثلا تمہارے کپڑوں کی استری وغیرہ۔ ہاں، بس کر لیتا ہوں۔ میں خاصا تھک چکا تھا، اوپر سے لاؤنج کا پنکھا بھی بند تھا، لہٰذا میرے جسم پر پسینے کا ایک دریا سا بہہ رہا تھا۔ سوری، مجھے یہ سب سن کر افسوس ہوا۔ خیر، اس وقت تو میں تمہاری مشکل آسان کرنے کی ترکیب بتاتی ہوں۔ تم ایسا کرو، کل صبح بازار جاؤ اور 5 کلو آلو خریدو، پھر سے ابالو، اور جب تمہارے مہمان آئیں تو ان کے بچوں کو آلو چھیلنے پر لگا دو۔ آلو چھل جائیں تو انہیں گرائنڈ کر لو اور پھر 1 پاؤ مرچیں ڈال کر کورتا بنا لو۔ وہ بڑے مزے سے بتاتی گئی اور میری آنکھیں خوفناک حد تک پھیلتی گئیں۔ واٹ؟ میں آخر میں چیخ پڑا۔ کیا ہوا؟ ترکیب پسند نہیں آئی؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بہنیں ناراض ہو جائیں گی۔ تو ہو جانے دو، وہ بے پرواہی سے بولی، لیکن یہ بری بات ہے کہ میں ان کو آلو کا بھرتا کھلاؤں، وہ بھی چھٹی کے دن؟ ارے احمق، ساتھ میں ہوٹل کی روٹیاں بھی تو ہوں گی۔ بات تو وہی ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یکساں اس کی ترکیب کو مسترد کر دیا۔ تم خود بہت بڑے احمق ہو، ذرا سوچو۔ تمہاری بہنوں کو خود تمہارا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ تم اپنی ہی ذمہ داری نبھا لو تو بڑی بات ہے، نہ کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ ویسے معاف کرنا، یہ تمہارا ہی جگر ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اتنا کچھ نہیں کر سکتی تھی، جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ وہ سب مجھ سے بہت پیار بھی تو کرتی ہیں، بہت محنت طلب پیار ہے۔ خیر، تم ہی جانو۔ پلیز، کیا تم مجھے کوئی معقول سی ترکیب نہیں بتا سکتی؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے اس سے درخواست کی۔ اس وقت مجھے فرشتی محسوس ہو رہی تھی، فرشتے کی بہن ہوں، میں سوچتی ہوں۔ وہ فوراً مان گئی، پھر کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد بڑے زور سے چیخی، آئیڈیا! ہاں ہاں، پلیز بولو بولو۔ اس کا سہارا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ پھر وہ تو ایک جیتی جاگتی باتیں بناتی ہوئی لڑکی تھی۔ تمہاری آپی نے چکن بریانی بنانے سے منع کیا ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، تم بڑے گوشت کی بریانی بنا لو، ساتھ میں آلو بھی ڈال دینا۔ ترکیب بری نہیں تھی۔ بات تو کسی حد تک درست ہے، لیکن بنی تو بریانی ہی نا۔ میں کچھ متزلزل ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں بریانی میں پرفیکٹ ہو کر دکان کھولنی ہے بریانی کی؟ وہ ذرا چیخی۔ نہیں نہیں، ویسے تمہارا مشورہ کچھ ٹھیک ہے۔ میں بچپن سے ہی اتنی خواتین کے درمیان رہا کہ خواتین کے انڈر پریشر رہنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، صنف نازک تو وہ بھی تھی، لہٰذا عادتاً میں فوراً اس کے انڈر پریشر آ گیا۔ ایک دن یہ ترکیب آزما کر دیکھو بچہ، پھر مجھے رزلٹ بتانا۔ ٹھیک ہے، میں فون کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ فون بند کر چکی تھی۔ حیرت تھی کہ آج اس نے ارسل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن کبھی مجھے اس پر شک بھی گزرتا کہ جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں رہتی ہو اور میرے گھریلو حالات سے بخوبی واقف ہو۔ لیکن وہ ہے کون؟ تجسس کا جذبہ اس کے بعض اوقات شدت اختیار کر لیتا تھا۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ میں جانتا تھا کہ میری آپیوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ میں ان کے استقبال کے لیے اٹھا۔ تھوڑی دیر میں میرا گھر چڑیا گھر بن چکا تھا۔ آپیوں کا فیشن پر زور شور سے بحث و تکرار کرنا، بہنوئیوں کا سیاسی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے علاوہ بھانجے بھانجیوں کا کرکٹ میچ ایک ساتھ جاری تھا، اور میں کچن میں بوتل کے جن کی مانند کام میں جتا ہوا تھا۔ گوشت مسالے کے ساتھ گلنے کے لیے چولہے پر پہلے ہی چڑھا چکا تھا اور میں چاول دھو رہا تھا۔ ارسل ماموں
साइमा आपी का गोल मटोल गुल्लू अपनी बड़ी सी रंग बिरंगी बॉल संभाले किचन में आ वारिद हुआ था। हाँ बेटा, क्या बात है? मैंने ज़रा प्यार से पूछा। मुझे भूख लग रही है। मैंने एक नज़र इसके सेहतमंद वजूद पर डाली और ख़ुद ब खुद किचन के सामने वाली दीवार पर लगी क्लॉक पर निगाहें टिक गईं। अभी सिर्फ 12:15 बज रहे थे। बेटा, अभी तो आप नाश्ता करके आए हैं, खाने में तो अभी कुछ वक्त है। मैंने इसे टहलाना चाहा, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, वहीं जमा खड़ा रहा। मैं जानता था कि गुल्लू खासा खुश खुराक है। वो हर छुट्टी के दिन मेरे फ्रिज में रखी हफ्ते भर की चीज़ों का सफाया कर जाता था और इसी वजह से मैं अब फ्रिज से खाने पीने की चीज़ें निकाल कर छुपा दिया करता था। लेकिन छुपन छुपाई में मक्खन का नया पैक पिघल कर मेरे कमरे का कालीन ख़राब कर चुका था। और ये पिछले हफ्ते की ही बात है जब मैंने मक्खन का एक पैक बड़ी हिफाजत से छुपा कर अपने कमरे की दराज में रख दिया था। इन सब के जाने के बाद सफाई में ऐसा लगा कि दोबारा फ्रिज में रखने का ख्याल ही ना आया और उल्टा मेरा नुकसान ही हो गया था। अरे गुल्लू, तुम यहाँ खड़े हो, देखो वहाँ हम सब ने एक ख़जाना तलाश किया है जहाँ खाने पीने की बड़े मज़े मज़े की चीज़ें रखी हैं। जब यापी की निमरा ने इसे आकर इतला दी और वो दोनों दौड़ते हुए चले गए और मैं बड़े आराम से दोबारा चावलों का पानी निकालने में मसरूफ़ हो गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि आखिर निमरा क्या कह रही थी और दूसरे ही लम्हे मैं हाँफता काँपता सब कुछ यूँ ही छोड़ कर अपने कमरे की जानिब दौड़ा, लेकिन बेसूद। मैं एक बार फिर लुट चुका था। अलमारी के साथ टेबल घसीट कर खासी महारत से रास्ता तलाश कर लिया गया था। वो गुमनाम वीरान सी दो छती अब मेरे भांजे भांजों की बायानिक नज़रों में आ चुकी थी। रफ़ो आपा का 10 साला अंजुम बड़े मज़े से ऊपर बैठा नीचे बच्चों को निशाना लगा लगा कर खाने पीने की अशिया फेंक रहा था और मैं इन्हें कैच करता देख रहा था। टूटने पे क्या होती है हालत दिल की। मैं बोझल कदमों से अपने आप को घसीटता हुआ किचन की जानिब चला जा रहा था कि अकरम भाई ने आरामदेह सोफे पर पाँव पसारते हुए मुझे आवाज़ दी। अरसल, क्या बात है? बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? मैंने इनकी जानिब रुख किया और एक नज़र अपने अहले खाना पर डाली। खुश हो रहे हैं? मेरी आवाज़ जैसे कुएं से निकली हो। लेकिन किस बात पर? हमें भी तो पता चले। नाइमा आपी की मियाँ अजहर भाई ने दांत निकालते हुए पूछा। मेरी बर्बादी पर। मैंने खासी दबी आवाज़ में अपने दिल की भड़ास निकाली। एक तो अरसल मियाँ बहुत धीमा बोलते हैं। अकरम भाई को मुझसे हमेशा यही गिला रहा। मैं तो कहता हूँ अकरम भाई की शादी के बाद भी अरसल मियाँ का यही हाल रहा तो गुजर गई फिर इनकी ज़िंदगी। अजहर भाई ने खासे भोंडेपन से हंसना शुरू कर दिया था और फिर इनके साथ मेरे 4 अदद दूसरे बहनोई हजरात ने भी खी शुरू कर दी और मैं जलता भुनता किचन में आ गया। लेकिन किचन की हालत देखकर मेरा मीटर ही घूम गया। रायते के लिए कल रात ही बड़ी मेहनत से मैंने दही जमाने की कोशिश की थी। ठीक ठाक दही जम भी गई थी, लेकिन दही के कूड़ने में गुल्लू का रंगीन बॉल पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे खास तौर पर दही के कूड़े को गोल पोस्ट समझकर निशाना बनाया गया हो। किचन में दूर दूर तक दीवार पर दही के खूबसूरत नक्श निगार अपनी बहार दिखा रहे थे। ऐसा डिज़ाइन तो कोई माहिर आर्टिस्ट ही बना सकता था। गुल्लू के बच्चे। मैं दांत किचकिचा के रह गया। मैं जानता था अगर मैंने गुल्लू के एक आध तमाचा रसीद कर भी दिया तो मेरा गुस्सा कम और आप ही की आंखों से आंसू ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि ऐसा करके मैं ये साबित कर दूंगा कि मुझे अपने भांजे भांजियों से कोई मोहब्बत नहीं। बस ये सोचकर मैंने सब्र का दामन बड़ी मजबूती से थाम लिया और मेरे सब्र का दामन तो फौलाद से बना था। खाने का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगाया। रफ़ो आप ही मेरी मदद के लिए बर्तन टेबल पर सजा रही थी। शुक्र है रफ़ो आपा को कभी कभार मुझ पर इतना प्यार तो आ जाता था। आज क्या पकाया है अरसल तुमने? साइमा आपी ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी बड़े ज़ोर से घसीटी। आप खुद खा कर देखिए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। चावल हैं। साइमा आपी डिश में रखी बिरयानी का मुताला कर रही थी। बिरयानी है। अकरम भाई ने प्लेट ऊपर तक भरी थी। लेकिन अरसल, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी आपी ने बुरा सा मुँह बनाया। आप खा कर तो देखिए आपी। मैंने बीच से ही इनकी बात उचक ली। रायता नहीं बनाया अरसल? नाइमा आपी ने पूरी टेबल पर रायता तलाश करने के बाद पूछा। गुल्लू की बॉल ने कारनामा कर डाला। सारी दही खराब हो गई और किचन भी गंदा हो गया। मेरा मुंह तलखी से भर गया था। गुल्लू बहुत शैतान है साइमा।
جبھی آپی نے ایک اچٹتی نظر ان کے میاں پر ڈالتے ہوئے کہا، ہاں آج کل بچے نچلا بیٹھتے ہی کم ہیں۔ باقر بھائی اپنے بچوں کے متعلق کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ارے گائے کا گوشت مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ہنا آپی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مٹن لے لیتے ارسل۔ رحمان بھائی کو اپنی چہیتی بیگم سے بڑا پیار تھا۔ آج کل تو انسان 2 وقت کی روٹی کھا لے وہی بہت ہے۔ مٹن خاصا مہنگا تھا رحمان بھائی۔ میں ٹیبل پر کھڑا ان سب کے چہروں پر تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جن کی زبان کو گائے کے گوشت کی عادت نہ تھی۔ مجھے تو میری نند نے بلایا تھا، فضول میں پروگرام کینسل کیا۔ کیوں باقر؟ بڑا ہرٹ ہوئی ہوگی عظمیٰ۔ سائمہ آپی کو اپنے مزیدار دعوت چھوڑنے کا غم اب ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے کے گوشت کی بریانی دیکھ کر۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ باقر بھائی کھانے پر جٹ چکے تھے اور میں بچوں کی ٹیم کی جانب متوجہ ہوا جنہوں نے لاؤنج میں ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ارسل ماموں، آج کا کھانا بڑا گندا ہے۔ نائمہ آپی کی بنٹی منہ بسرتے پلیٹ تھامے بیٹھی تھی۔ بری بات بیٹا، کھانے کو برا نہیں کہتے۔ میں اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا اور پیاز سے اس کے گلابی گال نوچے۔ ارسل ماموں، آج تو رائتا بھی نہیں ہے اور اچار کی بوتل تو نجم کے اوپر سے پھینک کر توڑ دی، ورنہ اچار سے تو بڑا مزہ آتا۔ روہل جبھی آپی کا منجلا بیٹا جسے چٹپٹی چیزیں کھانے کا بڑا شوق ہے۔ اچھا، اور تم جو جیلی کا پورا جار ہڑپ کر گئے وہ بھی تو بتاؤ ارسل ماموں کو۔ نجم تڑک کر بولا۔ ارسل ماموں، نجم بھائی اور روہل بھائی نے آپ کے سن گلاسز نیچے والوں کی گاڑی پر پھینک دیے۔ کیا؟ بنٹی کی اس خبر پر میں دھک سے رہ گیا۔ ابھی پچھلے ہی مہینے پورے 4,500 کے میں امپورٹڈ گلاسز خریدے تھے، وہ براؤن والے۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں قالین پر پسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ میری حالت سیلاب کے متاثرین سے بھی بدتر تھی۔ جی ہاں وہی، بنٹی نے آنکھیں میچ کر اپنی سچائی کا یقین دلایا۔ لیکن ماموں وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹا۔ نجم معصوم صورت بنا کر بولا، بس ایک ہینڈ ٹوٹا ہے اس کا۔ روہل شاید چشمے کی کمانی کی بات کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بچے میری چیزوں کے دشمن کیوں ہو۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھے ارسل ماموں، آپ روئیے مت، میں ممی سے پیسے لے کر آپ کو دے دوں گی۔ رفو آپا کی کرن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے گال صاف کرنے لگی۔ اس کی اس معصوم ادا پر بے اختیار مجھے پیار آ گیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں رو رہا ہوں۔ بس یہی تو ایک برائی ہے کہ تم سب مجھے بہت پیارے ہو۔ روایتی ماموں والی محبت جاگ اٹھی تھی۔ سوری ارسل ماموں، میں ابھی نیچے والوں کے گھر سے آپ کے گلاسز لے کر آتا ہوں اور ڈیڈی سے کہہ کر اسے ٹھیک کروا کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ نجم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اب ہم کبھی آپ کی چیزوں کا ہاتھ نہیں لگائیں گے، پرومس۔ روہل نے نجم کو دیکھا دیکھی پرومس کر ڈالا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ بچے پھر سے شیطان بن جائیں گے۔ ان کے وعدے بھی ان کے کچے ذہنوں کی مانند کچے ہوتے ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ میرے سر میں کچھ درد ہو رہا تھا، اس لیے شام کی چائے ہنا آپی نے بنائی، لیکن ان کا 2 سالہ احمد مستقل میرے سرہانے پڑا ریں ریں کرتا رہا۔ ارے یہ رو رہا ہے۔ ہنا آپی چائے کا کپ لیے میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لو چائے پی لو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے چائے کا کپ میری جانب بڑھایا اور خود میرے سامنے بیڈ پر ٹک گئیں اور احمد کو گود میں لے لیا۔ شکریہ آپی۔ میں آہستہ آہستہ سپ لیتے ہوئے چائے پینے لگا۔ میں نے ایک بڑی اچھی لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے۔ وہ سراسیمگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ اچھا، میں حسب معمول مسکرا دیا۔ اور یہ تو میری آپیوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ میرے لیے ہر ہفتے اپنی پسند کی لڑکی کی تصویر چھانٹ کر میرے لیے لاتی تھیں۔ بہت پیاری ہے وہ، تمہیں تو یاد ہے نا، شمیلہ میری دوست، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ جی جی، وہی جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر اپنے سارے رشتہ داروں کو فون کرتی تھیں۔ شمیلہ کی تصویر فوراً ذہن میں گھوم گئی۔ ہاں ہاں وہی، اب تو خیر اس کے گھر فون لگ گیا ہے، اس کی بھانجی ہے ضامین۔ نام تو اچھا ہے آپی۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ پیا۔ نام ہی کہ نہیں، شکل و صورت کی بھی بڑی پیاری ہے۔ بڑی بڑی کٹورا آنکھیں ہیں، لمبا قد ہے، دبلی پتلی سی اور اتنے لمبے بال ہیں۔ بس رنگ ذرا دبتا ہے لیکن ہر ہنر میں ماہر ہے، BA کیا ہے، سگھڑ لڑکی ہے اور پھر اس کی کوئی لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں ہے۔ ہنا آپی نے اس کا پورا بائیو ڈیٹا کھول کر رکھ دیا۔
احمد اب مزے سے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا اور اینا آپی سے مستقل تھپکے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپی، میں نے گہرا سانس لیا، تمہاری ٹیبل کی دراز میں اس کی تصویر ڈال دی ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی، ہم بھی تو سنیں۔ رفو آپا دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر برآمد ہوئیں۔ کچھ نہیں رفو آپی، میں ارسل سے کہہ رہی تھی کہ اپنا کچھ خیال رکھا کرے، دیکھیے تو کتنا دبلا ہو گیا ہے۔ ہنا آپی نے جھٹ بات بدل دی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ہنا، واقعی ارسل تم بہت دبلے ہو گئے ہو۔ وہ بھی بیڈ پر دونوں پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھ گئیں۔ ہنا، احمد سو گیا ہے، اسے دوسرے کمرے میں لٹا دو، ورنہ جاگ جائے گا تو بہت روئے گا۔ رفو آپی شاید ہنا کے آپی کو کمرے سے رفو چکر کرنا چاہتی تھیں۔ جی آپی، میں اسے لٹا کر آتی ہوں۔ ہنا آپی نے سوتے ہوئے احمد کو آہستگی سے اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں لٹانے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد رفو آپی نے میری جانب رخ کیا۔ ارسل، ابھی تم چھوٹے ہو، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر بہت زیادہ ہے۔ آخر کو تم 7 بہنوں کے بھائی ہو، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ میں نے ایک چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور ذرا ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے بڑی سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے، جو پورے گھر کے نظم و نسق کو بخوبی چلا سکے۔ تم سمجھ رہے ہو نا، رفو آپی ایک مقامی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز بالکل روایتی استادیوں والا ہے۔ جب تک ان کے سامنے جی ہاں نہ کہہ دو، انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ جی ہاں رفو آپی، میں نے سعادت مندی کی اعلیٰ مثال ہوں۔ میں نے بہت لڑکیاں دیکھیں تمہارے لیے ارسل، لیکن مجھے آج کل کی لڑکیوں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ہمارے زمانے کی لڑکیوں میں تھی۔ آج کل کی فلموں نے بچوں کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ عشقیہ گانے اور فلمیں دلوں میں گند پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ذمہ داریوں کو کیا خاک سمجھ سکیں گی لڑکیاں؟ جی رفو آپی، میں نے جی کی گردان شروع کر دی تھی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی ہیڈ سے تمہارا ذکر چھڑ گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سنبل کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا۔ ابھی حال ہی میں اس نے B.Ed کیا ہے اور اسے گورنمنٹ جاب ملنے میں قطعاً مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بھائی اس کی تو اپنی ماں ہیڈ ہے۔ وہ ذرا رکیں۔ جی رفو آپی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی کا رنگ بہت کھلتا ہوا ہے، بس ناک ذرا سی پھیلی ہوئی ہے، آنکھیں اپنی جبی آپی سے کچھ چھوٹی ہیں۔ وہ اب کھلتی جا رہی تھیں۔ ہماری جبی آپی کی چائنیز ٹائپ آنکھوں کا چرچا تو ان کے بچپن سے ہی اس خاندان بھر میں مشہور تھا۔ جی رفو آپی، میں نے تمہارے دولہا بھائی سے بھی ذکر کیا، جبکہ انہوں نے بھی لڑکی کو دیکھا ہے، انہیں بھی سنبل پسند آئی۔ میرا خیال ہے ارسل کہ سنبل سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ جی رفو آپی، ارے میں اتنی دیر سے بولے چلی جا رہی ہوں اور تم جی جی کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ وہ کچھ جھلا سی گئی تھی میرے مستقلاً جی کہنے سے۔ جی رفو آپی، میرا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، میں گڑبڑا گیا تھا۔ اب ان کی ہر بات اتنی معقول بھی نہ تھی کہ میں جی کہنے کے ساتھ عمل بھی کر لیتا۔ خیر، ابھی کون سی جلدی پڑی ہے تمہیں، پھر بھی یہ تصویر سنبھال کر رکھ لو۔ اس کے پیچھے لڑکی کا نام، گھر کا فون نمبر، باپ کا عہدہ اور ماں کے بارے میں مختصراً درج ہے۔ انہوں نے اپنے پرس سے ایک سفید رنگ کا لفافہ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ لفافہ ان کے ہاتھ سے لے کر میں نے یوں ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اسی لمحے دھڑ سے دروازہ کھلا اور نجم ہانپتا کانپتا نمودار ہوا۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارسل ماموں، رفو خالہ، گلو کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ہائے کیا ہوا؟ رفو آپی نے اپنا دل تھام لیا اور میں چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکلا۔ باہر لاؤن میں ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا کیا؟ میں ہجوم چیرتا ہوا پہنچا تو دیکھا گلو زمین پر پڑا تھا، اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور سائمہ آپی رو رو کر سارا محلہ سر پر اٹھا رہی تھی۔ میں نے فوراً گلو کو گود میں اٹھایا۔ باقی بھائی کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، انہیں پسینے آ رہے تھے۔ چلو ارسل، میری گاڑی میں چلو۔ رحمان بھائی میرا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ گلو کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے فوراً زخم صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ گلو اب ہوش میں آ چکا تھا، لیکن ابھی تک دہشت زدہ سا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا۔ ارسل ماموں، ارسل ماموں، اس کے معصوم لبوں پر میرا ہی نام تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو بیٹا، لیکن ڈاکٹر انکل نے کہا ہے کہ اگر تم نے پھر سے شرارتیں کیں تو چوٹ میں سے خون نکلنے لگے گا۔ اب تو ہمارا بیٹا شرارتیں نہیں کرے گا نا، میں اسے بڑی محبت سے سمجھا رہا تھا۔ نرس قریب ہی کھڑی بڑی محویت سے
हम दोनों को बातें करता देख रही थी। आप शायद इनके चहीते मामू हैं, वो मुस्कुराते हुए मुझसे मुखातिब हुई। नर्स, ये सिर्फ इनके ही नहीं, पूरे 18 अदद बच्चों के एक चहीते मामू हैं। रहमान भाई जो हमारे करीब ही खड़े थे मुस्कुरा कर बोले तो नर्स ने हैरान होकर आंखें झपकते हुए मेरी जानिब देखा। 18 बच्चों के मामू? जी, मेरी माशाल्लाह 7 बहनें हैं, उनके पूरे 18 बच्चे हैं। आई थिंक आई एम लकी मामू। मैंने इसे मज़ीद हैरान कर दिया और मुस्कुराते हुए गुल्लू को गोद में उठाया। यस, ऑफ कोर्स यू आर लकी सर। उसने एक बार फिर आंखें फाड़ कर मेरी जानिब देखा। घर पहुंचे तो साइमा आपी गम से बेहाल बेड पर पड़ी थी और जब यापी इन्हें तसल्लियाँ देती हुई ग्लूकोज का पानी पिला रही थी, मैं देखते ही इन सब के चेहरों पर रौनक से आ गई। बाकी भाई मेरी जानिब लपके और जल्दी जल्दी से गुल्लू को संभाला। कैसा है मेरा बच्चा? साइमा आपी दौड़ती हुई आई और गुल्लू को उनकी गोद से लेकर प्यार करने लगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसने शरारतें की तो फिर से चोट लग जाएगी। सुना सब बच्चों ने, मैंने अपने इर्द गिर्द खड़े सहमे हुए बच्चों को धमकी देते हुए कहा। बस अब घर चलिए। साइमा आपी मचल उठी। हाँ ठीक है, चलते हैं। बाकिर भाई फ़ौरन तैयार हो गए। हमें भी अब चलना चाहिए। जब यापी ने साबिर भाई को आंखों से इशारा करते हुए कहा। मेरा भी यही ख्याल है। अकरम भाई ने रफ़ा आपा की जानिब देखते हुए कहा। अरे आप सब क्यों जाने लगे भाई? अभी तो रात का खाना भी खाना है। ऐसे ही कैसे? मैंने सब कुछ पर सरप्राइज जाहिर की। नहीं अरसल जान, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। जब यापी ने मोहब्बत से मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कहा। हाँ अरसल, अब मेरा दिल भी घबरा रहा है। हिना आपी ने अहमद को गोद में संभाल रखा था और यूं एक के बाद एक वो सब रुखसत हो गए। फिर मैं था और मेरी तन्हाइयाँ थी। या औंधा घर जिसका कोना कोना चीख चीख कर मुझसे फरियाद कर रहा था कि मियाँ अरसल उठो और हमें साफ़ करो। मैंने थक कर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को एक बार फिर काम में जुट जाने के लिए तैयार करने लगा।